یہ بہت بڑی جہالت ہے. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ ایسے علمی سوال آتے تو بڑا اچھا لگتا ہے مجھے، ورنہ یہ وہابی کا نکاح یہ تو بار بار کئی بار جواب دیے جا چکے. کامن سینس کی بات ہے، اس کے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں. آپ اپنے آپ کو عاشق رسول بولتے ہیں تو وہابی کی لڑکی لاتے کیوں اور وہابی کی لڑکی وہابی کیا دیتے کیوں؟ کامن سینس کی بات ہے یار، یہ اس میں کیا سوال ہے؟ آپ کی کوئی بالغ بھر زمین مار لے اور اس کے بعد آپ سے رشتہ داری کرنا چاہے تو آپ کرتے ہو؟ بالغ بھر زمین کے لیے اتنا لڑتے ہو. لیکن نبی کی محبت کا یہ حال ہے کہ دعوے بڑے بڑے، اور جو نبی کو مردہ کہہ رہا ہے، گستاخ کہہ رہا ہے، شاگرد بنا رہا ہے، اردو پڑھانے کی باتیں کر رہا ہے نبی کو، معاذ اللہ باورچی بنا رہا ہے جو نبی کو، وہ آپ کے نزدیک اس سے رشتہ داری سب چلتی ہے. ملاؤں کا جھگڑا لگتا ہے آپ کو. بہرحال چلیے، انہوں نے بڑی اچھی بات بولی. ایک سوال کہ قرآن عظیم میں آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور رب کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے. ابھی تو قرآن نے کہا، مگر وہاں بھی دیکھیے اس کا بھی مذاق اڑا رہا ہے. معاذ اللہ، اللہ کے کلام پر بھی اس کو یقین نہیں ہے. کہتا ہے کہ اگر یہ کھانے کا مطلب کھانا ہے تو پھر ہفتے کہاں ہے؟ تو جاہل کو پوچھو کہ جنت میں جنتی کھانا کھائیں گا کہ نہیں کھائیں گا؟ تو جنت میں کہاں ہگنے کے راستے بنے ہوئے ہوں گے، پاخانے بنے ہوں گے. حدیث میں موجود ہے وہ جنت کی نعمتیں کھا رہے ہیں. جنت کے رزق سے، رزق کی تاثیر یہ ہے کہ وہ غلاظت میں تبدیل نہیں ہوتا کیونکہ جنت کا کھانا ہے. اس کو اللہ نے یہ دیا ہی نہیں. جنت عمدہ غذا ہے، اس کو گو بننا، اس کا گوبر بننا، پاخانہ بننا، یہ اس میں صلاحیت ہی نہیں رکھی گئی. سرکار کہتے ہیں کہ جنتی جب جنت میں کھانا کھائیں گے تو وہ خود بخود ہضم ہو جائے گا. صرف یہ ہوگا کہ ایک جھرجھری سی آئیں گی، ایک پسینہ خوشبودار بہیں گا، کھانا ہضم ہو جائے گا، پھر دوسرا کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا. بس یہ ہوگا، پاخانہ نہیں ہے. لیکن اس طرح کی بیہودہ باتیں بولتے. اس پہ طاہر گیابی کی میں بات بتا دیتا ہوں. طاہر گیابی کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ یہ دیوبندیوں کا بہت بڑا علامہ ہے. ناگپور میں ایک مرتبہ آیا، کٹیار کا جو مناظرہ نہیں ہوا تھا مفتی مطیع رحمان صاحب کے ساتھ، تو ناگپور میں آیا، کہا ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے. اچھا چلو تو جیت گیا بھائی. تو وہاں مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے سنیوں کا، صاحب سنی لوگ فاتحہ میں کھانا رکھ دیتے، کہتے ہیں اللہ یہ کھانا فلاں مردے کو پہنچا دے، یہ کھانا فلاں مردے کو پہنچا دے. تو بریلیوں کا عقیدہ ہے کہ کھانا پہنچتا ہے تو مردہ کھاتا بھی ہے قبر میں، تو ہکتا بھی تو ہوگا. تو ہکتا ہے تو قبر میں گو ہی ہو جاتا ہے. بولے تو ان کو ڈر لگتا ہے کہ قبر میں سے قبر کی بدبو باہر نہ آ جائے تو یہ قبر پر عطر چھڑکتے، پھول ڈالتے. معاذ اللہ مذاق اڑا رہا ہے. حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. یاد رکھو سنیو، یہ عقیدہ کسی امام نے نہیں بیان کیا کہ جو فاتحہ میں ہم کھانا رکھتے ہیں وہ مردوں کو پہنچتا ہے اور مردے اس کو کھاتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو کھانا رکھا جاتا ہے اس پہ فاتحہ دی جاتی ہے، جو غربا، مساکین، دوست، احباب ان میں کھلایا جاتا ہے اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے، کھانا نہیں پہنچتا. اب جرجس نے، طاہر گیابی نے جب ایسا کہا تو بہرحال اس کا ایک جوابی جلسہ ہوا تھا، اس میں بہت سارے علماء تھے. مجھے 15 سے 20 منٹ کا وقت دیا گیا تھا کہ اس کا جواب آپ دے کر کے. مفتی مجیب ارشد صاحب کی سرکردگی میں مسجد غریب نواز کر کے ایک بہت بڑی مسجد ہے ہمارے ناگپور میں، موئن پورے میں، وہاں جلسہ ہوا. میں نے اس کا جو جواب دیا وہ جواب سنیے. میں نے کہا گیو اینڈ ٹیک، جیسا دوں گے ویسا لوں گے. یہ تھیوری ہے. تم نے جس لب و لہجے میں بات کی اسی لب و لہجے میں جواب دوں گا. اگر تم حدیث و قرآن کی روشنی میں بات کرتے ہم جواب حدیث و قرآن کی روشنی سے دیتے. ہم ثابت کرتے حدیث سے کہ فاتحہ دینا جائز ہے. لیکن تم نے حدیث سے جواب نہیں بات کیا، اعتراض، عقل کا گھوڑا دوڑایا. جواب سنو. میں نے کہا طاہر گیابی صاحب میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارا کھانا مردوں کو پہنچتا بھی ہے، ہمارا مردہ کھاتا بھی ہے. حالانکہ حقیقت نہیں ہے لیکن جواب دینے کے لیے میں نے الزامی جواب دیا. ہمارا مردہ کھاتا بھی ہے، کھانا پہنچتا بھی ہے اور ہکتا بھی ہے، مگر ہمارا مردہ قبر میں نہیں ہکتا. تم تو اپنے مردوں کو کچھ بھیجتے نہیں ہو، بھوک کے مارے تمہارا مردہ منہ پھاڑے بازو میں پڑا ہوتا ہے، ہمارا مردہ اسی کے منہ میں ہک دیتا ہے. گیو اینڈ ٹیک، جیسا دوں گے ویسا لو. تم تو کچھ بھیجتے نہیں ہو اپنے مردوں کو، تو ہمارا مردہ یہ بھوک کے مارے پریشان، کچھ بھیج ہی نہیں رہا ہے کوئی. تو ہم پھول اور عطر اس لیے پیش کرتے، کہتے سنی یہ تحفہ قبول کر پھولوں کا، یہ خوشبو قبول کر تحفے میں، کہ زمین کے اوپر تھا تو اس کو تپا رہا تھا، اندر بھی تپا رہا ہے، یہ تحفہ ہے. تو یہ بہرحال کھانا جو ہے شہید جو کھاتے ہیں اس میں غلاظت نہیں ہے، کیونکہ وہ جنت کی نعمت ہو اور جنت کا کھانا ہے. واللہ عالم ثم رسول اللہ.